بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج روم۔ ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی عرصے کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج جامشورو میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ کو مدعو کیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ کی ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پر مفصل گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر جب ہم دونوں جامشورو سے حیدرآباد بذریعہ کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو نے عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ آج رات میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا ہے اور میں پھر سے مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 8 سال قبل جب وہ FRCS کے لیے انگلینڈ گئے تو کراچی سے انگلینڈ کا سفر کافی لمبا تھا۔ ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے میرا مذہب پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ بات حق ہے اور یہی بات سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے اور 2-3 دیگر الزامات لگائے، جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی، اور جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا۔ 8 سال انگلینڈ میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی تھی۔ اتوار کو میں چرچ میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ جب میں 8 سال بعد پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آج رات اس لیکچر کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھا۔ غور کیجیے کہ ایک عورت کے چند کلمات نے مسلمانوں کو کتنا گمراہ کیا، اور اگر آج ڈاکٹر عنایت اللہ کا یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق نہ پڑھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی میٹنگز میں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے، ٹال دیتے ہیں، جس سے اعتراض کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس موضوع کا مطالعہ کریں اور موقع پر حقیقت لوگوں کو بتائیں۔ میں ایک دفعہ بہاولپور سے ملتان بذریعہ بس سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں گمراہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی تو وہ چپ ہو گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جانیں قربان کی ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ نکات کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں؟ ڈاکٹر صاحب جو جوابات دیتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا جواب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شباب میں یعنی 25 سال کی عمر میں ایک عمر رسیدہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیوی پر قناعت کیا۔ اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب یعنی 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ سے کیوں شادی کرے گا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے۔ پھر اس مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون جوان ہے جو 40 سال کی بیوہ خاتون سے شادی کرے گا؟ اس پر سب خاموش رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں سوائے ایک کے باقی سب بیوگان ہیں۔ یہ سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیوگان سے شادی کرنے کے لیے کہا، اور لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شادیاں کر لیں، جس سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب مزید بتاتے ہیں کہ عربوں کے اندر کثرت شادی کا رواج تھا، اور دوسرا شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں اسی لیے کی کیونکہ اسلام کے فروغ کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو دشمنی کم ہوگی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی۔ وہاں ان کا خاوند
مرتد ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا اور ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلہ کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ صحابہ کرام نے مشورے سے ان کا نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی وجہ نجد کے علاقہ میں اسلام کا پھیلاؤ تھا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکیں، اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکے تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھا۔ آپ پہلے مسیح تھیں اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بازنطینی بادشاہ شاہ مکوکس نے بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح متبنی کی رسم توڑنے کے لیے تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ متبنی ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی، ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ نے حکمن ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ میں شک ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوتا۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت کے لیے تھی۔ ان حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عورتوں کے لیے دینی درسگاہیں تھیں۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ میں یہ بیان گرجوں میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں، باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کو کمنٹ کے باکس میں لازمی لکھیں۔ شکریہ۔